یہ جو ہے صحیح البخاری کی حدیث 3237 ہے کہ محمد نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بلائے صحبت کرنے کے لیے اور وہ منع کر دے اور آدمی جو ہے غصے میں سو جائے تو فرشتے رات بھر اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔ اب ایسا عورتوں کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کو بلائے اور ہسبینڈ منع کر دے تو فرشتے جو ہیں آدمی پہ لعنت بھیجیں۔ آدمی کے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں، ان کو پراپرٹی میں بھی ڈبل مل رہا ہے، ان کو حلالے کے نام پہ بھی عیاشی مل جاتی ہے، عورت ہر جگہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، اس کو فائنینشلی توڑا جا رہا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اگر آدمی عورت کو کہ کوئی عورت خدا کو راضی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے ہسبینڈ کو راضی نہیں کرتی، اور محمد کہتے ہیں اگر میں اجازت دیتا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی تو کہتا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے، اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے اونٹ کے اوپر بھی بیٹھا ہوا، اونٹ کی پشت کے اوپر بھی بیٹھا ہوا کہ میرے ساتھ صحبت کرو، تو بھی عورت اسے منع نہیں کر سکتی۔ شی شوڈ ناٹ ریفیوز، مطلب وہ تب وہاں بھی منع نہیں کر سکتی، تو یہاں ان کو اس طرح ایکسپلائٹ کرا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح محمد نے اور کئی جگہ کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کو بلائے اگر کوئی ہسبینڈ اپنی عورت کو بلائے اس کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے، مگر وہ عورت نہ کرے اور ہسبینڈ غصے میں سو جائے تو فرشتے رات بھر اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے، محمد نے کہا سنن نسائی میں، کہ جو اپنے شوہر کو ہر حال میں خوش رکھے، اس کی ہر بات مانے اور اس کی ہر طرح سے اطاعت کرے اور اس کی کسی بھی مرضی کے خلاف نہیں چلے اور اس کے پیسے کو بھی جو ہے اپنی مرضی سے کہیں خرچ نہ کرے۔ تو اسلام میں طلاق کا اگر بات آئے تو میں طلاق کی کچھ حدیثیں دکھانا چاہوں گا۔ جیسے یہ جو ہے کہ یہ بڑی عجیب ایک حدیث ہے کہ ایک نبی کی لینگویج ایسی نہیں ہو سکتی جو اوپر والے کی طرف سے بھیجا گیا ہو، کہ 5825 کہ اکرمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفا نام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ان کی بیوی نے عبد الرحمن بن زبیر نام کے ایک شخص سے شادی کر لی۔ عبد الرحمن بن زبیر نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ ان کی بیوی جو ہیں عائشہ کے پاس آئیں اور عائشہ کو اپنے زخم دکھائے کہ عائشہ نے دیکھا کہ ان کے جسم پہ ایسے ہرے داغ ہیں جو ان کے کپڑے جو وہ پہنی ہوئی ہیں اس سے بھی زیادہ ہرے ہیں، یعنی وہ ہرے کپڑے پہن کے آئی تھیں۔ عائشہ نے محمد سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے کسی عورت کا حال اتنا برا نہیں دیکھا، کسی ایمان رکھنے والی عورت کا۔ اس کے جسم پر آپ دیکھیں جو اس کا کپڑا ہے اس سے زیادہ ہرے دھبے اس کے جسم پر ہیں۔ تو عبد الرحمن جو تھے، اب جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیوی جو ہے محمد کے پاس شکایت لے کر گئی ہیں ان کی، تو وہ بھی اپنے 2 بچوں کو لے کر گئے اور محمد کے پاس پہنچے، جو ان کی پچھلی بیوی سے انہیں 2 بچے تھے۔ کہا ہے اللہ کے ان کی اس عورت نے کہا ہے اللہ کے نبی، یہ آدمی نامرد ہے اللہ کی قسم۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نامرد نہیں ہوں، میں تو اسے ایسے رگڑ دیتا ہوں جیسے کوئی چمڑے کو رگڑتا ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے کیونکہ اپنے پرانے شوہر رفا کے پاس جانا چاہتی ہے اور یہی اس کی نیت ہے۔ تو محمد نے کہا کہ دیکھو، تم اگر اپنے پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو، رفا کے پاس، تو تب تک نہیں جا سکتی تب تک جب تک یہ تمہیں اچھے سے چکھ نہ لیں یا تمہارے ساتھ اچھے سے صحبت نہ کر لیں۔ اور اس سے پوچھا عبد الرحمن بن زبیر سے، یہ 2 بچے تمہارے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی، یہ میری پچھلی بیوی سے 2 بچے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تم سے ایسے ہی مل رہے ہیں جیسے ایک کوے کا بچہ کوے سے ملتا ہے، یعنی تمہاری ہی اولاد ہے، تم نامرد نہیں ہو۔ سنن نسائی میں بھی اس حدیث کا ایک شارٹ ورژن ہے 3283 پر، کہ محمد یہی پورا قصہ ہے۔ تو محمد نے کہ رفا کی بیوی جو تھی، انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی اور محمد سے کہا کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ تو محمد مسکرائے اور کہا کہ تم اپنے پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو، رفا کے پاس، اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ تب تک جب تک یہ تمہیں اچھے سے نہ چکھ لے، تمہاری مٹھاس کو، تمہارے مزے کو، تمہارے سواد کو، اور جب تک تم اس کے سواد کو اچھے سے نہ چکھ لو، تب تک تم اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ اسی طرح یہ حدیث کئی جگہ آئی کہ جب تک وہ تمہیں اچھے سے نہ چکھ لے اور تم اسے اچھے سے نہ چکھ لو، تب تک تم اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ اور محمد نے تو طلاق تک کروائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طلاق روکنا چاہتا تھا۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ بس یہ آخری حدیث میں بتاؤں کہ 2088 کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جو مجھے بہت پسند تھی۔ یہ حدیث ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد میں آئی ہے، جن کے ریفرنسز اسکرین پر ہیں۔ تو
وہ کہتے مجھے عورت بہت پسند تھی مگر میرے باپ کو پسند نہیں تھی، تو محمد کہتے ہیں کہ اسے طلاق دے دو، تو میں نے اسے طلاق دے دی، یعنی محمد نے طلاق کروا دیا میاں بیوی کا، اور میاں کو بیوی پسند تھی، اس سے محبت کرتا تھا۔ تو یہ نبی اسی فراق میں اس نے آ، ایک طریقے سے الجھایا ہے۔ دنیا کا کوئی ریلیجن ایسا نہیں، انڈیا میں حلالہ سینٹر ہیں، پاکستان میں حلالہ سینٹر ہیں، میں پرسنلی کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پیسے لے کر حلالہ کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس مولوی ہیں، لوگ ان کے پاس اپنی پتنیوں کو لوگوں کی پتنیاں ان کے پاس آتی ہیں کہ ہسبینڈ نے طلاق دے دی، وہ پیسے لیں گے، ان کی پتنیوں کو رکھیں گے 1-1 ہفتہ، 2-2 ہفتہ، یا جب تک ان کا دل نہیں بھرتا، اور بعد میں وہ طلاق دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو طلاق دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں دینا، ہمیں تو یہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے۔